الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قضاء کے چند ضروری اور بنیادی احکام میں آپ کے سامنے چند نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی عذر کی وجہ سے، جیسے مریض ہے یا مسافر ہے، یا بلا عذر اس کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے اس سے رمضان المبارک کا روزہ رہ گیا، تو ایسے انسان پر قضاء لازم ہے، یعنی اس دن کا روزہ جو اس سے رہ گیا یا جتنے روزے اس سے رہ گئے ان کو دوبارہ رکھنا رمضان گزر جانے کے بعد یہ اس پر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اور اس وجہ سے اس کا روزہ رہ جائے، وہ روزہ نہ رکھے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس پر لازم ہے کہ روزوں کی گنتی کو مکمل کر لے، جتنے روزے اس سے رہ گئے اتنے روزے وہ رکھ لے۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ روزوں کی قضاء یہ متفرق بھی ہو سکتی ہے اور لگاتار بھی ہو سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا بأس ان یفرق، روزوں کی قضاء اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزوں کی قضاء جدا جدا کر کے رکھ لی جائے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ طویل ایام کے روزے انسان قصیر ایام میں جب دن چھوٹے ہوں تو تب وہ ان کی قضاء کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کے متعلق تیسری بات یہ جان لیجئے کہ رمضان کے روزوں کی قضاء میں، فرضی روزوں کی قضاء میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ جتنی جلدی قضاء دے دیں یہ اتنا ہی بہتر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ہر خیر کے کام میں جلدی کی طرف ترغیب دلائی ہے، فاستبقوا الخیرات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضاء اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے دے دینی چاہیے، اور اگر کوئی انسان اگلے رمضان آنے سے پہلے قضاء نہ دے سکے تو ایسا انسان گناہگار ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے کچھ فرضی روزے باقی ہوتے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ میں ان کی قضاء دے سکوں مگر شعبان میں ہی۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضاء اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے دے دینی چاہیے۔ اگر اگلا رمضان آ جائے تو بالاتفاق اس بات پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ انسان گناہگار ہوگا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزوں کی قضاء میں اتنی تاخیر کر دی کہ اگلا رمضان آ گیا اور ابھی تک اس نے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضاء نہیں دی، گزشتہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو ایسا انسان گناہگار ہے، اس کے اوپر ان ایام کی قضاء بھی لازم ہے، اور ساتھ ساتھ جمہور اہل علم کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، ایسے انسان کے اوپر وہ اطعام المساکین فدیہ بھی ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو نصف سا جو، گندم، کھجور، چاول وغیرہ یہ دے گا۔ نصف سا تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے، یہ سارا ایک مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے، متفرق مساکین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ جان لیں کہ رمضان کے روزوں کی قضاء دیتے ہوئے بھی رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا، جیسا کہ رمضان کے روزوں میں مسئلہ لاگو ہوتا ہے کہ رات کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فرضی روزے کی نیت رات میں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے نہیں کر لی، اس کا روزہ نہیں۔ ساتواں مسئلہ روزوں کی قضاء کے احکامات کے متعلق یہ بھی جان لیجئے، اگر ایک انسان کو روزے کی قضاء کا موقع ملا
اور پھر اس نے اپنی سستی کی وجہ سے روزے کی قضا نہیں دی، یعنی روزہ نہیں رکھا، اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو مستحب ہے کہ جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس شخص کو موت آ گئی اور اس کے ذمے روزے لازم تھے، لیکن یہ شرط یاد رکھیں کہ اس کو موقع ملا اپنی زندگی میں کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، صام عنہ ولیہ، تو اس کے جو اولیاء ہے، جو اس کے ورثاء ہیں، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ یہ ورثاء روزوں کو آپس میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور ایک بھی رکھ سکتا ہے، البتہ وہ شخص کہ جس کو روزے کی قضا کا موقع ہی نہیں ملا، اس کا مرض، مثال کے طور پر اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا اور اس کا مرض تا وقت موت اس کے ساتھ رہا، اس کو قضا کا موقع نہیں ملا، ایسے انسان کے اولیاء پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔